الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہماری شریعت میں آپسی جو رشتہ داری ہوتی ہے اس کے بڑے حقوق رکھے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر تلقین کی گئی ہے کہ ہمارے حقوق کی جو ادائیگی ہے وہ کسی فائدے پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، یا بدلے کے طور پر نہیں ہونا چاہیے، یا برابری سرابری کے طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں مومنوں کی صفات بھی بیان کی گئی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو یہ نہیں چاہتا، وہ نہ ہی بدلہ چاہتا ہے نہ شکر گزاری چاہتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یا ہماری شریعت میں یا ہمارے اسلام میں جو حقوق رکھے گئے ہیں رشتہ داروں کے آپس میں، ان کی تلقین کے ساتھ ساتھ جہاں ان کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے وہاں ان کو بدلے کے طور پر جوڑنے کو بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھا گیا ہے۔ ہمارے سامنے جو حدیث ہے اس میں ایک آدمی آیا اور کہا، یا رسول اللہ ان لی قرابتاً، ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلهم ويقطعوننی، میں رشتہ داری جوڑتا ہوں، ان کے ساتھ تعلقات مضبوط کرتا ہوں، وہ مجھے کاٹتے ہیں، مجھے ٹھکراتے ہیں۔ احسن الیہم ویسیئون الی، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میرے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وَأَحْلِمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں ان کے ساتھ بردباری، حکمت اور دانائی کے ساتھ رہتا ہوں، ان کی کسی غلطی پر چشم پوشی اختیار کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ برتتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّكَ تُصِفُّهُمُ الْمَلْ، جس طرح تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں اگر یہی معاملہ ہے تو گویا کہ تم نے ان کے منہ کو خاک آلود کر دیا، یعنی وہ ناکام ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جو اس حدیث میں ہے، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ۔ دوسری چیز بڑی عظیم ہے، تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک مددگار برابر لگا رہے گا جب تک تم اپنی اس حالت میں برقرار رہو گے۔ یعنی ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے فرشتہ تمہارے ساتھ رہے گا، اور ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مخلوقات میں آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کو آپ کا معاون بنا دے جو آپ کی مدد کرتا رہے، خفیہ طور پر، علانیہ طور پر، کسی بھی صورت میں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوگا۔ تو ہماری شریعت میں اس حدیث سے جو پتہ چلا کہ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ سامنے والا اگر برا کہہ رہا تم اچھا کہو، سامنے والا نہیں دے رہا ہے تم دو، سامنے والا تمہارے ساتھ جہالت اختیار کر رہا ہے تم اس کے ساتھ حکمت و دانائی، چشم پوشی سے تعامل کرو، اس کے ساتھ اس طرح پیش آؤ۔ اور یہی بخاری کی جو دوسری روایت ہے، لیس الواصل بالمکافی، رشتہ کو جوڑنے والا وہ شخص نہیں ہے کہ جو بدلے کے طور پر جوڑے۔ سامنے والا شادی میں بلائے گا تو میں بلاؤں گا، سامنے والا میرے گھر پہ آئے گا تو میں اس کے گھر پہ جاؤں گا، وہ مجھ سے سلام کرے گا میں سلام کروں گا۔ اس طرح کا جو رویہ ہے وہ ایک مومن کا رویہ نہیں ہے۔ مومن تو اقدام کرتا ہے، مومن تو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ بھلا کرے گا تو میں بھلا کروں گا، وہ برا کرے گا تو میں برا کروں گا۔ یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں جو سب سے بڑا دشمن آپ کا ہے، اگر اس کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے ہیں تو یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ان افضل الصدقہ، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے الصدقۃ علی ذی رحم الکاشح، صدقہ ایسے رشتہ دار کے اوپر کرنا یا اس کے ساتھ حسن و سلوک کرنا جو نہایت دشمن ہے آپ کا، اگر اس کو موقع ملے تو دشمنی کے سارے وار آپ کے اوپر کر ڈالے، تو ایسے آدمی پر صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر کوئی شک نہیں ہے
کہ صدقہ کرنے والے نے اللہ کی رضا دیکھی ہے، وہ اپنے تعامل کو نہیں دیکھا، اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اس کو اس نے نہیں دیکھا، بلکہ اس نے اللہ کی رضا دیکھ کر کے اس کے اوپر خرچ کیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس حدیث کے سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں رشتوں کو جوڑنے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔